اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عمران خان کی کیسوں کی سماعت کب ہوگی اور پاکستان کی سیاسی صورتحال اور ماضی صورتحال کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا۔ ماضی کی صورتحال کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے، جیسے کہ ہم نے آپ کو لفظ یہاں ماضی لکھے اور صورتحال ماضی کا کیوں لکھا ہے، اس کا بھی ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ ماضی کا لفظ ہم نے کس لیے استعمال کیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، لیکن تک آپ کو آنے والی ویڈیو وقت پر ملے۔ پہلے کہ ہم آپ کو بتاتے ہیں عمران خان کے کیسوں کی سماعت کون سے کیسوں کی سماعت ہے اور کب ہے اور کس وقت ہے، آپ کو اس کی اپڈیٹ دیں گے۔ سب سے پہلے عمران خان کا کیس کی سماعت کل ٹران کیس کی سماعت، اور یہ بہت امپورٹنٹ کیس ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں۔ یہ کون سا کیس ہے، اس کیس کا مقصد کیا ہے اور کیس کو مقرر ہونا اور کیس کا کیا بنے گا، یہ کیس کیا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو مکمل اپڈیٹ دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ٹران کیس عمران خان پر دائر ہوا جب عمران خان اس وقت جیل میں نہیں تھے۔ سب سے پہلے اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا، لیکن اس کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا دو ججوں نے، لیکن جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے اس فیصلے پر دستخط نہیں کی اور اس کی تحقیقات کی گئی۔ اس کیس کی ہی 6 ججوں کے خط کے معاملات سے شروع، جس پر وہ کہتے ہیں ہمیں پریشر میں کیا گیا، ہم نے جسٹس عامر فاروق کو لکھا لیکن اس نے ہمارا کچھ نہیں۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے ججوں کو یونیورسٹی کو لکھا گیا، اس پر یہ کیس بنا۔ اور ٹران کیس کے یہ بھی نقطہ امپورٹنٹ ہوگا کہ جب ایک بینچ بن جاتا ہے اس کیس کو تحلیل کے، جب پہلا نقطہ یہ ہوگا کہ جب بینچ بن جاتا ہے کیا اس کو چیف جسٹس تحلیل کر سکتے ہیں یا نہیں تحلیل کر سکتے۔ اس پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب اور چیف جسٹس منصور علی شاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جب بینچ بن جاتے ہیں تو انہیں تحلیل نہیں کیا جاتا اس وقت تک جب وہ خود بینچ سے الگ نہ ہو یا اس بینچ سے معذرت خواہ نہ کرے، اس وقت تک وہ بینچ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ نقطہ بہت اہم ہے، اس پر دوسرا نقطہ بہت اہم ہے کہ جب فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے تو کیا اس کے بعد اگر جج چیف جسٹس سے دستخط نہ کریں کیا وہ فیصلہ جاری ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس نقطہ پر بہت اہم ہے کہ جب فیصلہ محفوظ کر لیا جائے اور اس کے بعد جب دو اکثریت والا دو جج فیصلہ جاری کر دیں، یہ نقطہ بھی زیر بحث ہے، لیکن کل سماعت ہوگی، اس پر بہت ہی نقطہ ہے کہ کیس کا کیا بنتا ہے اور کیس کیا جہاں جاتا ہے، لیکن یہ اہم کیس ہے، اس کی سماعت کل اگر کیس کی سماعت ہوگی تو ہم اس کے بارے میں اس 3 رکنی بینچ اور 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں صبح 11 بجے یا 1 بجے اس کیس کی سماعت ہونے کا امکان ہے، لیکن کیونکہ کال لسٹ کے مطابق اس کیس میں اپنا ٹائم نہیں جاری ہوا، جس کے بنیاد پر ہم کہہ نہیں سکتے کیس وقت کب شروع ہوگا اور کس ٹائم ہوگا، لیکن ہم آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں اس کیس کے بارے میں اور اس کیس کے بارے میں انفارمیشن دیں گے کل انشاءاللہ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو۔ اور دوسرا عمران خان کا اہم کیس ہے سیفر کیس میں عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر کر دو۔ یہ تقریباً 21 کو ہوگا، یعنی منگل کے روز یہ سماعت مقرر اور منگل کو ہی امپورٹنٹ دن ہے، اور اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ کل کا دن بہت اہم ہے اور اس کیس کی سماعت کل ہی اسلام آباد ہائی کورٹ منگل کو ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی کل کا دن اس لیے اہم ہے کیونکہ کل کیس جو صحافی لاپتہ ہو گئے جس پر جسٹس عامر کیانی نے نوٹس لی اور مختلف اداروں سے رپورٹ طلب کیا، اس کے بارے میں یہ کیس ہے، اور اس کی کیس کی سماعت کل 2 بجے یا 1 بجے ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس کا کیا بنے گا کل اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ دوسرا عمران خان کی عدت نکاح کیس اس ہفتے میں مجھے لگتا ہے مقرر ہوگا، یعنی اس کی جب اپڈیٹ آئے گی وہ ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ اور دوسرا کل اس لیے امپورٹنٹ ڈے ہے کیونکہ آج شام یا رات کو کورٹ لسٹ جاری ہونے کا امکان ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس کام منیب اختر بننے، اور اس کا کیا کیونکہ منصور علی شاہ پاکستان میں جس لیے وہ کام چیف جسٹس نے، اس کے ساتھ عمران پی ٹی آئی کی بہت ہی درخواست جو سپریم کورٹ میں مقرر نہیں ہوں، کیا وہ مقرر ہو سکتے ہیں یا نہیں، اس کی اپڈیٹ دیں گے۔ اور دوسرا اہم نقطہ ہے کہ کیا کل کا دن عمران خان کو ٹران کیس کو فارغ کر دیا یا نہیں کر دیا جائے گا، اس کی ہم آپ کو کل ہی انفارمیشن دیں گے۔ کس رخ چاہتا ہے، کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کو قابل سماعت قرار دیتی یا اس کو درخواست دلائل سنتی اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ کر کے درخواست کو ناقابل سماعت کرا کے فیصلہ جاری کرتی۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، کل کی سماعت اس لیے اہم ہے کیونکہ اب فیوچر میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا کیا چیف جسٹس فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد فیصلہ
چیف جسٹس سے سنانے کے بعد کیا جائے گا یہ کل کا دن انتہائی اہم اور کل کیس کی امپورٹنٹ نقطے سامنے آ جائیں گے۔ دوسرا کہ میں نے مقطع بجائے عمران خان کو عدت نکاح کیس اور ضمانت نہیں ملے گی جب تک عمران خان دوسرے کیسوں میں گرفتار نہیں ہو جائے، اور عمران خان کو توشہ خانہ کے نئے کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کیس میں عمران خان کو جب ضمانتیں ملیں گی، عمران خان القادر ٹرسٹ کیس اور القادر ٹرسٹ کیس میں سزا ہو جائے گی۔ پھر عدت نکاح کیس میں القادر ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی اور اس کے دونوں اس کیس میں ان کو بھی سزا ہو جائے گی۔ اس کی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ستمبر کیونکہ جون میں چھٹیاں ہونے کا امکان ہے، چھٹیاں ہو جائیں گی اور جس سے منظور ہوں گے یا نہیں اس کی اپڈیٹ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو کہا ہے کہ عمران خان کو پھر اس کے نئے قسم عمران خان جون میں نہیں، عمران خان سے اکتوبر اور نومبر یا دسمبر میں رہا ہونے کے امکان ہے، جو ہمارے مختلف سورس بتا رہے ہیں۔ اس کی اپڈیٹس کے مطابق ہم آپ کو دے رہے ہیں اور آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہم قانون اور مطابق تو دیکھ رہے ہیں اور جو لوکل صحافیوں کو دیگر کو سنتے ہیں اور اس کے مطابق ہم عدالتی اور کارروائی جیسی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں، جیسے کہ ہم اپڈیٹ دے رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔